السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى في مقام آخر: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بے شمار درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور قابل احترام اسلامی ماں اور بہنوں، آج بتاریخ 7 صفر 1426 ہجری مطابق 17 مارچ سن 2005 عیسوی کو مکتب توعیت الجالیات حی السلامہ دعویٰ سینٹر کی جانب سے البرکہ انٹرنیشنل اسکول حی الکندرہ جدہ کے اس وسیع حال میں جو جلسہ عام منعقد ہوا ہے، اس میں اس بندے ناچیز کو جس موضوع پر خطاب کا حکم ملا ہے وہ موضوع ہے اصلی بہشتی زیور. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق باتوں کے کہنے اور سننے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل ہمیں ہر قسم کے تعصب اور ہر قسم کے بغض اور حسد سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی شیطان کے شر اور قید اور مکر سے امت مسلمہ کو نجات عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. میرے دوستوں اور بھائیوں، وقت کی قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے بڑے اختصار کے ساتھ میں کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں رکھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. قبل ازیں کہ میں اصلی موضوع کے اندر داخل ہوں، دو ایک باتیں بطور تمہید آپ کے دماغ میں بٹھانا چاہتا ہوں. پہلی بات تو بھائی برادر محمد عاقل دہلوی نے مجھے بہت ہی قریب کر دیا کہ اس جلسے کے یا اس عنوان پر تقریر کرنے کا جو مقصد ہے وہ آپ کی خدمت میں رکھ دیا کہ مقصد اصلاح ہے. ان اريد الا الاصلاح ما استطعت. ہم صرف اصلاح چاہتے ہیں کہ تاکہ امت مسلمہ اپنے ماضی کی طرف پلٹ کر، پچھلے دور کی طرف پلٹ کر، وہ زمانہ، وہ دور، وہ فضا جو پیغمبر اسلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بپا کی تھی، اور صحابہ جس کے امین بنے تھے، تابعین جس دعوت کو لے کر پوری دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کے اس پیغام کو پہنچا رہے تھے، وہی فضا آج بھی پیدا ہو، اور آج بھی وہی نظام، وہی فکر ہو، اور آج بھی اسی روش اور اسی منہج اور اسی عقیدے اور اسی طریقے کو لے کر ہم پوری دنیا میں جائیں. یہ مقصد ہے اس طرح کے پروگراموں کے بپا کرنے کا اور اس طرح کی مجلسوں میں حاضر ہونے کا اور سننے اور سنانے کا. دوستوں اور بھائیوں، اصلی اور نقلی کا جو مفہوم ہے آپ حضرات جانتے ہوں گے کہ مارکیٹ میں اصلی کے نام پر بہت ساری نقلی چیزیں چلتی ہیں، اور جب سے اس آواز کو تھوڑا سا دھیمے کرو، بہت کھنک پیدا ہو رہی ہے جس کی وجہ سے مجھے بھی ڈسٹرب ہو رہا ہے اور لوگوں کو بھی سمجھنے میں شاید پریشانی ہوتی ہوگی. اور جب سے نقلی مال مارکیٹ میں آیا ہے تب سے اصلی مال کے طلبگار اور خواہش مند حضرات کو بڑی تشویش اور بڑی پریشانی پیدا ہوئی ہے، اور
مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے تاجرین، حقیقت یہ ہے کہ اصلی مال سے کہیں زیادہ خوبصورت اور کہیں زیادہ مزین اور آراستہ وہ مال ہمیں نظر آتے ہیں جو ڈپلیکیٹ ہیں، جو ڈپلیکیٹ ہیں اور جو باقاعدہ مارکیٹوں میں بڑے حسن اور آرائش اور زیبائش کے ساتھ شو روموں میں سجائے جاتے ہیں۔ یعنی اصلی مال مشہور ہے کہ جاپان نے اپنے جو بھی مال بنائے ہیں وہ اصلی ہیں اور سب کی خواہش ہوتی ہے کہ اصلی مال حاصل کریں، لیکن چائنا جب سے مارکیٹ میں اترا ہے تب سے اس نے جاپان کی ناک کاٹ کے رکھ دی ہے اور جاپان فیل ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اس سے کہیں زیادہ حسین اور خوبصورت مال چائنا نے مارکیٹ کے اندر ڈال دیا ہے۔ عجیب و غریب چیزیں کہ چائنا کا مال دیکھو اور جاپان کا مال دیکھو تو دل یہ کہتا ہے کہ چائنا کا مال سب سے خوبصورت ہوگا، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ بین ہی اسی طرح شروع سے لے کر آج تک جب سے فتنوں کا دروازہ اس امت کے اندر کھلا ہے، کچھ نقلی سوداگر، نقلی مالوں کے رسیا اس امت کے اندر داخل ہوئے، اور آپ نے فضیلت الشیخ یاسر جابری مدنی حفظہ اللہ سے دور حاضر کے خوارج کے موضوع پر ضرور اس طرف انہوں نے اشارہ کیا ہوگا کہ کس طرح سے ڈپلیکیٹ اور نقلی مال امت کے اندر سپلائی کر کے امت کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ بہرحال عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نام کچھ اور ہوتا ہے لیکن اس کے پردے میں کچھ اور چیز سپلائی کی جاتی ہے۔ مثلا لفظ اسلام کا استغلال یا استعمال کثرت کے ساتھ آج کے دور میں ہو رہا ہے، اور آپ حضرات ٹی وی وغیرہ خوب دیکھتے ہیں اور دنیا کے اندر اس وقت سیر سپاٹے کر رہے ہیں اپنے گھروں میں بیٹھ کر کے۔ اسلام آن لائن دیکھیں، یا یہ اسلام کے نام پر قادیانیوں نے بہت بڑا چینل قائم کیا ہوا ہے اور انگلینڈ میں بیٹھ کر کے پوری دنیا کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اسلام ٹی وی یا نام مسلمانوں کا رکھ کر کے کس طرح سے گمراہ کر رہے ہیں کہ ایک عام سادہ سودہ مسلمان اگر دیکھے گا تو سمجھے گا کہ یہ واقعی سچے پکے مسلمان ہیں، حالانکہ امت مسلمہ کا اجماع ہے، اہل السنہ والجماعہ کا پوری دنیا میں کہ یہ کافر لوگ ہیں، یہ دائرہ اسلام سے خارج لوگ ہیں، ان کا نبی وہ نہیں جو ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اسلام کا نام لے کر انہوں نے کس طرح گمراہ کیا۔ ایسے ہی آج بھی دنیا میں ہمارے اندر جو قادیانی نہیں، مرزائی نہیں، لیکن اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت، نام اہل سنت والجماعت، سنت یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اور فعل عمل، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن طور و طریقوں پر سکوت فرمایا اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور اہل کے معنی ہوتے ہیں والے، اور جماعت یعنی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر صحابہ کرام تھے ان کو جماعت کہا جاتا ہے۔ تو اہل سنت والجماعت کا ٹائٹل لگا کر سر سے لے کر پیر تک شرک اور بدعات کے اندر ڈوبے ہوئے لوگ اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، اور جناب علی دنیا کے اندر دندراتے پھرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ ہم ہی مسلمان ہیں۔ تو اہل سنت کا ٹائٹل لگایا اور وہ کام کیے جو قرآن و سنت کے سراسر خلاف ہیں، جس کے اوپر نہ نبی اللہ کی مہر، نہ نبی کی مہر، نہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا طور اور طریقہ، لیکن اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہوئے وہ نہیں تھکتے ہیں۔ بے نہیں اسی طرح سے جس طرح جماعتیں اور تحریکیں اسلام کا نام لے کر مسلمانوں کے اندر داخل ہوئیں اور انہوں نے مسلمانوں کو نبوت کے رخ سے ہٹا کر شخصیات کے پیدا کیے ہوئے افکار اور خیالات اور ان کے خود ساختہ مذاہب اور دھرم کی طرف امت کے رخ کو پھیرا، اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین پیش کیا اس دین سے انہوں نے انحراف کیا۔ بینی اسی طرح سے امت کو پھیرنے کے لیے کتابوں کا بھی سہارا لیا گیا، کتابوں کے نام ایسے رکھے گئے، کتابوں کا ٹائٹل ایسا رکھا گیا کہ جسے دیکھ کر آدمی کو خوشی ہو کہ واقعی یہ بڑی اچھی کتاب ہوگی، بہت زبردست کتاب ہوگی، اور اس طرح کتابیں لکھ کر امت کے اندر ڈالی گئیں اور امت کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ شروع سے لے کر آخر تک امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایسے علماء موجود رہے اور ایسے مشائخ موجود رہے جنہوں نے ان سازشوں کو بے نقاب کیا اور ان کے قید اور مکر کو دنیا کے سامنے واضح کیا اور یہ بتلایا کہ حق یہ ہے اور باطل یہ ہے۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ ہارون رشید کے زمانے میں ایک محدث پکڑا گیا، اپنے دور کا بہت بڑا محدث، جس نے 10,000 حدیثیں گڑھی تھی۔ جس نے کتنی حدیثیں گڑھی تھی؟ 10,000 نقلی مال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر گڑھ کر سپلائی کیا تھا اس نے۔ اور جب وہ محدث پکڑا گیا
اور اس کی خبر ہارون رشید تک پہنچی کہ یہ شخص وہ ہے جس نے نبوت کے اوپر بہتان تراشی کی ہے، الزام لگایا ہے اللہ کے رسول کی طرف، غلط حدیثیں گڑھ کر کے اس نے منسوب کی ہیں۔ جب اسے پکڑا گیا، ہارون رشید نے خونی چمڑا بچھوایا اور اسے قتل کرنے کا حکم دیا کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ تو عین قتل کے جلاد جب تلوار لے کر کھڑا تھا اس کو قتل کرنے کے لیے، تو اس وقت اس محدث نے، جو جھوٹا محدث تھا، اس نے کہا کہ امیر المومنین آپ مجھے قتل تو کر دیں گے، ٹھیک ہے آپ مجھے قتل کر دیں، کوئی بات نہیں، میں نے یہ جرم کیا ہے، لیکن وہ 10,000 حدیثیں جو میں نے گڑھ کر صحیح حدیثوں کے اندر خلط ملط کی ہیں، ہمیں مار ڈالو گے تو ان گڑھی ہوئی روایتوں کا پتہ کیسے چلے گا؟ تم کیسے پتہ پاؤ گے کہ یہ ڈپلیکیٹ مال، نقلی مال ہم نے سپلائی کیا ہے؟ تو اس وقت امیر المومنین ہارون رشید نے بڑے فخر اور غرور سے کہا تھا کہ بدبخت، جب تک ہمارے درمیان عبداللہ ابن مبارک اور ابو معاویہ افضریر جیسے محدث موجود رہیں گے تب تک ہمیں اس کی فکر نہیں۔ جس طرح عورتیں چاول کے دانوں کے بیچ میں رہنے والی چھوٹی چھوٹی کنکریوں کو چن کر باہر کر دیتی ہیں، اسی طرح جب تک عبداللہ ابن مبارک اور ابو معاویہ ضریر جیسے لوگ موجود ہیں محدث، تیری ان جھوٹی روایتوں کو نکال کر کے اصلی حدیثوں سے باہر کر دیں گے۔ تو الحمدللہ امت کے اندر ایسے لوگ ہر دور میں موجود رہے ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک موجود رہے، انشاءاللہ موجود رہیں گے۔ ہم جیسے طالب علم ہم یہ دعویٰ نہیں کرتے، لیکن الحمدللہ حق اور باطل، قرآن و سنت میزان ہے ہمارے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اے لوگو وہ شریعت، وہ دین جو تمہاری طرف آسمان سے آیا ہے، تمہارے رب نے نازل کیا ہے، اس کی اتباع اور پیروی کرو، اور جو اس کے خلاف ہو اس کو رد کر دو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اور جتنے بھی باطل خیالات اور افکار ہیں لوگوں کے، بھلے وہ اپنے آپ کو کچھ بھی کہیں، اولیاء کہیں، صالحین کریں، ان کے افکار، ان کے خیالات کی پیروی مت کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و پیروی کرو۔ یہ پورا منہج، یہ پورا طریقہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ تربیت کی اور لوگوں کو، اپنی امت کو ڈرایا، اللہ نے بھی ڈرایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو ڈرایا اور فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو میری طرف ایسی بات کو منسوب کرے، یعنی آپ کی شریعت میں وہ بات نہیں ہے لیکن گڑھ کر شریعت سازی کر کے اگر نبی کی شریعت لائی ہوئی شریعت میں اسے خلط ملط کرتا ہے اور نبی کی طرف منسوب کرتا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فلیتبوأ مقعدہ من النار، اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ اس لیے امت کو ڈرنا چاہیے کہ کوئی بھی بات زبان پر اس وقت تک نہ لائیں جب تک اس کی دلیل ان کے سامنے موجود نہ ہو، اور وہ دلیل رب کا قرآن اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ تو اس طرح سے یہ موضوع آج جو رکھا گیا ہے اصلی بہشتی زیور کا، یہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ آج بر صغیر ہندوستان، پاکستان کے اندر باقاعدہ، جیسا کہ آپ نے سماعت فرمایا کہ جہاں جہیزوں کے اندر جہیز کے نام پر باقاعدہ بہشتی زیور، اور ایک ہندوستان کے عالم نے اسے ترتیب دیا، اور ان کا تعارف بھی میں انشاءاللہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ کون ہیں، تاکہ بالکل شکل اور صورت مکمل طور پر واضح ہو جائے۔ اور میری یہ عادت ہوتی ہے، جیسا کہ آپ مجھے مسلسل ایسے موضوعات پر سنتے ہیں، اور شاید یہ میرے لیے عجیب و غریب مسئلہ بن چکا ہے کہ لوگ مجھے ایسی ہی باتیں سننے کے لیے پیش کرتے ہیں، حالانکہ میرا مقصد، میرا موضوع زیادہ تر عقیدہ ہوتا ہے، میں عقیدوں کے موضوع پر زیادہ میری تقریریں ہوتی ہیں، اور میرا یہ خیال، اور بلکہ یہ میرا عقیدہ ہے اور یہ میرا اپنی سوچ ہے کہ انسان کا سب سے پہلے ایمان اور عقیدہ درست کیا جائے، اس کا منہج اور طریقہ درست کیا جائے، اس کا رخ قبلے کی طرف کیا جائے، پھر اسے نماز پڑھوائی جائے۔ یہ نہیں کہ مشرق و مغرب میں کھڑا کر دو اور کہہ دو تو نماز پڑھ، چاہے جس طرف تیرا منہ ہو، نہیں، بلکہ پہلے قبلہ بتلاؤ اس کو کہ بیٹے تیرا قبلہ یہ ہے، میاں تمہارا قبلہ یہ ہے، اس طرف رخ کر کے نماز پڑھو گے تو تمہاری نماز ہوگی، اس کے بعد نماز کا طریقہ بتلایا جائے۔ بہرحال لیکن آج مجھے مسائل کے موضوع پر، جو بہشتی زیور فقہی مسائل کے اوپر مشتمل ہے، اور اسے ترتیب دینے کے لیے مولانا اشرف علی تھانوی، تھانہ بھون جو یو پی کے اندر ایک تھانہ شہر ہے، وہاں کے رہنے والے ہیں، وہ کون ہیں، کیا تھے، مختصراً میں سمجھتا ہوں کہ ان کا تعارف بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے۔ یہ میرے پاس کتاب ہے بہشتی زیور مکمل، اختری عکسی بہشتی زیور، بہرحال میر محمد کتب خانہ آرام باغ کراچی کی چھپی ہوئی محشی حاشیہ جدید عربی عبارتوں، حوالوں اور قدیم و جدید ضخیموں کا بے مثل مجموعہ ہے، جو حکیم الامت
जामे शरीयत व तरीक़त हज़रत मौलाना अशरफ अली साहब थानवी की लिखी हुई है, जिसमें उलमाए देवबंद की एक ज़िम्मेदार जमात से जदीद हाशिया तहशिया बड़े एहतमाम से कराया गया। यानी इसमें उलमाए देवबंद के अपने वो है। ये मौलाना अशरफ अली साहब थानवी कौन थे, कब पैदा हुए, इस ताल्लुक़ से शुरू में भी ये दिबाचे के अंदर ये बात लिखी गई है। और आज इंशाअल्लाह ताला जैसे आपने बहुत सारे जमातों के ताल्लुक़ से ऑपरेशन आपने सुने हैं, तबलीगी जमात के, मौदूदी जमात के, बरेलवी जमात के, कादियानी जमात के, मिर्ज़ाई जमात के, शियों के अकायद, इसी तरह से इंशाअल्लाह इन हजरात के ऊपर तो काफ़ी वर्क हुआ है, लेकिन ये शायद किताब रह गई थी और इस किताब के ताल्लुक़ से बहुत काफ़ी कोशिश हो रही थी कि साहब इस पे भी ज़रा नज़र सानी की जाए, करम फरमाई की जाए, ताकि लोगों को पता चले कि ये बहिश्ती ज़ेवर है या फसादी ज़ेवर है या कौन सा ज़ेवर है, ताकि हमारे लोग बेदार हों। मकसद सिर्फ यह है मेरे भाइयों, मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, कि चावल से कंकरियों को बाहर निकालना, चावल से दुश्मनी नहीं है। चावल से दुश्मनी, बोलो, चावल से किसी को दुश्मनी होती है? चावल से दुश्मनी नहीं है, दुश्मनी उन कंकरियों से है जो चावलों में पड़कर हमारे मिजाज को और हमारे खाने को खराब कर देते हैं, यानी जिससे खाना खराब हो जाता है। तो बेन ही इसी तरह से ये बहिश्ती ज़ेवर, इसके अंदर बहुत सारी बातें होंगी जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक हैं, लेकिन मकसद सिर्फ यह है कि इनके अंदर जो खराबियां हैं, जो फसाद, और जिसने उम्मत को जो उम्मत मुस्लिमा जिसको जो है सही समझ रही है उसको निकाल के बाहर किया जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की झूठी जो हदीसें थीं, उन झूठी हदीसों को मुहद्दिसीन ने निकाल के बाहर किया। क्यों किया? ताकि उम्मत उन झूठी हदीसों से बचे, उन झूठी शरीयतों से बचे और खालिस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर उम्मत मुहम्मदिया गामजन रहे। इसको इजमाए उम्मत ने सराहा है, इसको उलमाए उम्मत ने सराहा है और इसकी पजीराई उम्मत के अंदर हुई है। लोगों ने, मुहद्दिसीन ऐसे लोगों को बड़े फ़ख्र के साथ दर्स अपने मदारिस के निसाबों में भी उनकी जिरह को, उनकी तादील को पेश किया है एक मुकम्मल सब्जेक्ट की शक्ल में। और ऐसे उलमा की पजीराई हुई है जिन्होंने उसूल और ज़ाब्ते के तहत बारीक बीनियों के साथ, बड़ी दिक्कत के साथ ज़ईफ़ और मौजू रिवायात को वाज़ह किया है और उम्मत उनकी एहसानमंद है, उम्मत एहसान समझती है। जैसे इस दौर के मुहद्दिस, इस दौर के बड़े पाए के मुहद्दिस अल्लामा नासिरुद्दीन अलबानी रहमतुल्लाह अलैह, उम्मत पर उनका अजीम शान इस दौर में एहसान है कि रहमतुल्लाह अलैह जिन्होंने सही अहादीस के ज़ख़ीरे को अलग किया और ज़ईफ़ और मौजू रिवायात को उन्होंने अलग किताबों के अंदर बयान किया। ये और बात है कि कुछ बदबातिन और कुछ शरीयत साज ज़हनियत के लोग ऐसे हैं कि उनका नाम उनके पेट में नहीं पचता है और उनसे वो दुश्मनी करते हैं। लेकिन ऐसे कीड़े मकोड़ों से नासिरुद्दीन अलबानी रहमतुल्लाह अलैह की हैसियत कम नहीं होती, हर दौर में ऐसे लोग रहे हैं। तो अर्ज करने का मतलब यह है कि जब हर दौर में मुहद्दिसीन ने ये फरीज़े अंजाम दिए हैं, जब नबी की हदीसों में मिलाई गई बातों को अलग किया गया, तो उम्मती की बातों को छांट कर सही को सही और गलत को गलत कहने में क्या हर्ज है भाई? बोलो, कोई कबाहत है इसमें? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन है? बोलो। बल्कि मैं ये समझता हूं कि अगर उन मौजू और गढ़ी हुई बातों को भी अमल किया गया, उसमें नबूवत की तौहीन है। बैन ही इसी तरह से अगर इस उम्मत के कोई अजीम शख्सियत इस उम्मत की है, अगर उसने गलत बात लिखी है, उसकी गलत बात को गलत कहना यह जुर्म तो नहीं है। इसलिए नाक भौना चढ़ाए जाए, बड़ी संजीदगी के साथ उन मसाइल को, उन चीज़ों को सुना जाए। बहरहाल इब्तिदान अशरफ अली साहब, मौलवी अशरफ अली साहब थानवी के ताल्लुक से मैं कि इसमें लिखा हुआ है कि, और ये भी सैयद सुलेमान अहमद नदवी ने इस मुकदमे को लिखा है, लिखते हैं, उन्हीं के नाम से ये छपा है। अल्लाह बेहतर जानता है कि उन्होंने लिखा ये किसने। अलमुहिम लिखते हैं कि हकीमुल उम्मत हज़रत मौलाना मोहम्मद अशरफ अली थानवी क़ुद्दस सिर्रहू की विलादत 5 रबीउल सानी 1880 को सुबह सादिक के वक़्त कस्बा थाना भवन ज़िला मुजफ्फरनगर में हुई। हाफिज़ गुलाम मुर्तबा साहब पानीपती ने, जो एक मजजूब सिफत बुजुर्ग थे, जो एक मजजूब सिफत, मजजूब आप सोचेंगे मजजूब कौन से सिफत वाले बुजुर्ग होते हैं? हाँ, कुछ लोग होते हैं मजजूब सिफत के लोग होते हैं। मजजूब कहते हैं जज्ब यानी डूबा हुआ, यानी जिसको हम कह लें फना। अब वो कई किस्म के मजजूब होते हैं, कोई फना फिल्लाह होता है, कोई फना फिर रसूल होता है, कोई फानी किस्म के लोग, जिन पागल समझो, पागल समझ लो उनको, क्या समझ लो? पागल समझ लो। हाँ, चुनांचे अहले सुन्नत वल जमात का टाइटल लगाने वाले हमारे बर्रे सगीर हिंदुस्तान पाकिस्तान के इमाम
आला हजरत फाजिल बरेलवी जो हनफियों के बहुत बड़े आलिम हैं और शहर बरेली के अंदर पैदा हुए और जमात बरेलविया के फाउंडर हैं, और मैं कहता हूँ फाउंडर नहीं बल्कि ये फिक्र तो बहुत पहले से थी। यूँ कहें कि उस गूंगी बहरी बिदात और शिर्क को जुबान देने वाले अहमद रज़ा खान साहब ने मजजूब की तारीफ लिखी हुई है और उन्होंने मजजूब के वाक़यात भी लिखे हुए हैं कि ऐसे ऐसे मजजूब होते हैं, ऐसे ऐसे मजजूब होते हैं। अलमुहिम मैं उस दलदल में नहीं जाना चाहता, और उस दलदल में जाना है तो मजजूबों के वाक़यात पढ़ें आप, मजजूबों के वाक़यात सुने, मेरी कैसेटों के अंदर मौजूद हैं। सूफ़ी और ब्रह्मन, सूफ़ी और शैतान, सूफ़ियों का मजहब, उसके अंदर आप मजजूबों के हालात पढ़ेंगे। एक मजजूब थे मसर के अंदर, जब भी कोई धोबी या कोई घुड़सवार कोई गधे के ऊपर बैठ करके, अब बात आई है शर्म और हया की है, लेकिन अब मेरी माएँ बहनें भी बैठी हुई हैं, आप भी बैठे हैं, लेकिन अब क्या करें, जलीलों ने ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं, तो अब खोल करके बयान ना करें तो फिर करें तो क्या करें। अब ये भी सुनाना भी मुश्किल और कहना भी मुश्किल हो, रुकना भी मुश्किल होता। चुनांचे वो मजजूब ऐसे थे आला हजरत, मैं आपको क्या बताऊं कि वो कहते हैं गधा लेके अगर सड़कों पे जाता तो वो इतना उसको वली समझते हैं, उसको कहता उतर, गधे से उतारता, कहता इसका सर पकड़, उसका सर पकड़ता और ये मजजूब पीछे से उसे बदकारी करता था गधे के साथ। ये मजजूब है, ये कौन? एक मजजूब थे आला हजरत ने अपनी मलफूजात के अंदर भी लिखा, गुजरात के अंदर, अहमदाबाद के अंदर, जो बिल्कुल औरतों जैसी शक्ल सूरत रखते थे, नाकों में फुल्लियां, कानों में बालियां, लबों पे लिपस्टिक, औरतों जैसा लिबास, जूड़े सूड़े सब बांध ओत करके, चूड़ी कंगन वंगन पहन के और जनाब आली चलते थे। एक काज़ी, बारिश नहीं हो रही थी, काज़ी शहर ने कहा कि मियाँ मर्दों जैसा लिबास अपनाइए, चलिए नमाज पढ़ने के लिए। अब चूंकि काज़ी साहब ने कह दिया इसलिए नमाज पढ़ने चले गए। अब नमाज पढ़ने चले गए, उन्होंने क्या किया, अपने चूड़ियां उतारी, फुल्लियां उतारी, मर्दाना लिबास पहना और मस्जिद के अंदर गए। जब इमाम सफ में खड़े हुए और जब इमाम ने अल्लाहु अकबर कहा तो उस वक्त ये मजजूब साहब जो थे ये चीख पड़े और उन्होंने कहा कि इन्होंने कहा औज़ बिल्लाह, इन्होंने कहा अरे क्या कहा, इन्होंने कहा कि मुझे बेवा किए देते हो, मुझे बेवा किए देते हो, और नमाज छोड़ करके भाग आया। ये नमाज छोड़ करके भाग आया। आला हजरत लिखते हैं इतना कहना था कि वही औरतों के जोड़े, वही नाकों के अंदर फुल्लियां, कानों के अंदर बालियां, वही औरतों वाला जनाना लिबास उनके जिस्म के ऊपर फौरन ऑटोमेटिक आ गया। हाँ, मस्जिद ही के अंदर। चुनांचे एक दफा इतने बड़े मजजूब थे, वो नमाज नहीं पढ़ते, नमाज हाँ फना रहते, और ये वली अल्लाह हैं। चुनांचे एक दफा शहर में बारिश नहीं हो रही थी, काजी ने कहा कि हुजूर दुआ कीजिए कि बारिश हो जाए, हुजूर दुआ कीजिए बारिश हो जाए। अब मजजूब साहब ने कहा कि मैं हकीर फकीर मैं कैसे दुआ करूं, लेकिन कहा नहीं आप दुआ कीजिए। पत्थर उठाया, अब दुआ करने का मजजूब का तरीका देखिए, पत्थर उठाया और आसमानों की तरफ अपनी चूड़ियां ले गए और कहा पानी बरसाओ वरना अपना सुहाग वापस ले लो। अऊज़ु बिल्लाह, ये मजजूब है। मैंने मजजूब की मिसाल बयान की है, और ये भी अहनाफ के बहुत बड़े आलिम हैं, आला हजरत हैं, कोई हकीमुल उम्मत है, कोई कुछ है, लेकिन ये भी अपनी जमात के बहुत बड़े आलिम हैं। तो बात आई है तो मजजूब साहब पानीपत के मजजूब थे। अब ये कैसे थे, वल्लाहु आलम बिस्वाब, इनका तज़किरा यहाँ नहीं है। आपकी विलादत की पेशीन गोई उस वक्त फरमाई थी जबकि उसके आसार भी पाए ना जाते थे। यानी अभी मौलाना अशरफ अली साहब थानवी आलमे अदम से आलमे वजूद में आए भी न थे, कोई अता पता लता भी नहीं था, यानी हमल उमल कुछ भी नहीं था। जब ही हजरत मजजूब ने हजरत के आमद की पेशीन गोई, बोलो ऐसे नहीं कोई हकीमुल उम्मत बनता है। हकीमुल उम्मत बनने के लिए शुरू से ही मुकम्मल फील्ड हमवार की जाती है, तैयार की जाती है, ताकि तुम ये तमाम सब सुन करके बाकायदे सजदा रेज हो जाओ, नाम सुनते ही सजदे में पड़ जाओ। बड़े इतने बड़े आलिम हैं हकीमुल उम्मत। आपका नाम अशरफ अली उसी वक्त तजवीज़ फरमाया था, अभी पैदा भी नहीं हुए, आसार भी नहीं हुए, कुछ भी नहीं। नाम क्या रखा था उनका? मजदूब साहब ने बोलो अशरफ अली। हाँ, और ये गुलाम मुर्तज़ा जो है ना, नाम भी अजीब व गरीब लगता है। ये मजदूब शियों के अंदर ज़्यादा होते हैं, और अशरफ अली भी नाम अजीब व गरीब है, इसी टाइप का है कि नहीं है, शैयत की बू आती है इससे। अलमुहिम, आप दुधियाल की तरफ से फारूकी और ननिहाल की तरफ से अलवी थे, यानी शेख सिद्दीकी थे, यूँ समझ लें आप। आपके वालिद माजिद अब्दुल हक साहब एक साहब नक़द और जायदाद और कुशादा दस्त इंसान थे। उन्होंने अपने फर्जंद की तालीम और तरबियत बड़ी मेहनत और मशक्क़त और फराखदिली से की।
मौलाना की इब्तदाई तालीम थाना भवन में हुई और मौलाना फ़तेह मोहम्मद से अरबी की इब्तदाई किताबें और फ़ारसी की किताबें पढ़ी। फिर अपने मामू वाजिद अली से फ़ारसी की आला किताबों की तकमील की। ज़िक़ायदा 1295 में दारुल देवबंद भेजे गए और यहाँ से 1301 हिजरी में फ़राग़त हासिल की। उस वक्त आपकी उम्र 19 और 20 बरस के दरमियान थी। अलमुहिम ये पूरी तफसीलात है उसके अंदर। अब उसके बाद इन्होंने तालीम हासिल की और कहाँ कहाँ और किन किन इल्मी कमालात में ये रहे। आखिर में मरे हैं ये, तो कैसे मरे हैं उसके बारे में मैं बताता चलूँ। पैदाइश सुन लिया आपने, कहाँ के थे ये? थाना भवन। और थाना भवन आपको मालूम है कि ये देवबंद के अंदर, ये सहारनपुर वगैरह जिला मुजफ्फरनगर का। मर्जुल मौत जब इनको करीब आया तो मर्जुल मौत के दिन गुजरते गए। दोशंबा 15 रजब सन 62 हिजरी को सुबह से मुसलसल आपको दस्त आने लगे, लूज मोशन शुरू हो गए और दिन इसी तरह गुजरा। रात आई तो अपनी छोटी अहलिया को बुलाकर दरियाफ्त फरमाया कि आया दोनों का खर्चा अदा हो चुका है। जब जवाब तसल्ली बख्श मिला, बीवी, छोटी बीवी यानी इनकी 2 बीवियां थी, 2 थी या 3 थी, अलमुहिम छोटी अहलिया बोले तो इसका मतलब बड़ी अहलिया मौजूद, हाँ, और तारीख में भी आता है छोटी अहलिया इन्होंने, इनकी शागिर्दा थी, वो इनकी शागिर्दा थी जिससे इन्होंने आखिरी ज़माने में शादी की थी। और उस शागिर्दा से जब शादी की तो बड़ा हंगामा मचा तो वहाँ सहारनपुर देवबंद के इलाकों में। ये क्या बाप की उम्र के होके छोटी लड़की से शादी कर ली है, नहीं? तो बड़ा हंगामा मचा। तो उस वक्त हजरत ने ख्वाब बयान किया, कहने लगे मैंने ख्वाब देखा है कि हजरत आयशा सिद्दीक़ा आई हैं जो मेरे घर का चूल्हा फूंक रही हैं, नऊज़ुबिल्लाह, खाना पका रही हैं, औज़ुबिल्लाह। तो इससे ताबीर क्या निकाली कि मेरी जल्द से जल्द शादी होने वाली है किसी छोटी लड़की से। अल्लाह के नबी कितनी उम्र के थे और हज़रत आयशा 9 साल की थी जब निकाह हुआ, है कि नहीं? तो उस वक्त उन्होंने ताबीर इस तरह से निकाली, इसी तरह मुझे भी कोई ऐसी औरत मिलने वाली है जो इतनी उम्र की होगी। तो ये छोटी अहलिया थी हजरत की। कहा कि सब खर्चा वर्चा मुकम्मल है? कहने लगे हाँ सब मुकम्मल है। तो कहने लगे अब तो हम जा रहे हैं। उसके बाद गशी तारी हो गई, यानी बेहोशी हो गई और 1.25 घंटे तक तारी रही। सांस तेज तेज चलता रहा और कितनी मस्तूरात ने यानी औरतों ने देखा, औरतों की शहादत सुनो, कितनी औरतों ने देखा कि जब सांस ऊपर आता तो आपकी दरमियानी और शहादत की उंगली के बीच, ये दरमियानी उंगली है नहीं और ये शहादत की उंगली, इस दोनों के बीच में हथेली की पुष्ट से एक ऐसी तेज रोशनी निकलती कि जलते हुए कुमकुमे माद पड़ जाते थे। ओहो सुनो, जलते हुए कुमकुमे। अब वो घर था या कोई जलसा गाह था जहां कुमकुमे लगे हुए थे? मैयत में कोई जश्न करता है, लेकिन मिसाल है बहरा, कहते हैं अब बात आएगी तो कहेंगे जी मिसाल दे रहे हैं। कुमकुमों की रोशनी बेचारों की क्या होती, लेकिन जलते हुए कुमकुमे यानी रोशनी यहां से निकलती थी, माद पड़ जाते थे। रोशनी सांस के उतार चढ़ाव के साथ आती जाती, सांस नीचे जाता तो रोशनी चली जाती और सांस ऊपर आता तो रोशनी, हाँ बिल्कुल। और जब सांस से आखिर हुआ तो ये नूर भी छुप गया। सांस आखिर, जब आखिरी सांस हिचकी ली तो वो नूर भी, वो रोशनी भी गायब हो गई। अजब की जिन उंगलियों से हकाइक व मारिफ एक अरसे तक मारिज़ तहरीर में आते रहे, ये नूर उसी का हो। अब वो हकाइक और मारिफ और वो क्या हैं वो इंशाअल्लाह अभी सुनेंगे कि हज़रत ने बहिश्ती ज़ेवर में क्या क्या गुल खिलाए हैं, वो मैं अभी इंशाअल्लाह ताला आपकी खिदमत में रखूँगा। तो ये मुख्तसर सी मौलवी अशरफ अली साहब थानवी की मुख्तसर सी तारीख़ व पैदाइश और ये उनका मौत का मोजज़ा और या यूँ समझ लें करामत। अब इसको करामत कहते हैं। हमारे बहुत सारे अहबाब फटाक से ये इल्ज़ाम लगा देते हैं कि तुम लोग करामतों को नहीं मानते, ये नहीं मानते। भाई करामत को हम मानते हैं, करामत बरहक है, मोजज़ा बरहक है, नऊज़ुबिल्लाह। करामत के मुनकिर को हम बिदती और मुअतज़िला और अशरी समझते हैं। जहमी वो लोग करामतों के मुनकिर हैं। हम अहलुस्सुन्ना वल जमाअह, हम अपने आप को अहलुस्सुन्ना वल जमाअह समझते हैं, कहते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह कहते ही नहीं बल्कि हमारी ये कोशिश होती है कि हम उसके ऊपर अमल करते हैं और पूरी दुनिया को ये दावत देते हैं और बाकायदे उनकी तहसीन और उनकी हम तशजीह और उनकी हौसला अफजाई करते हैं कि दुनिया के लोगों, तुम हमारी बुराइयां हमें बयान करो, हम तुम्हारे शुक्रगुजार होंगे। रब की कसम है, हमारे ऐबों से हम आगाह करोगे, हम तुम्हारे मशकूर और ममनून होंगे और हम अपनी इस्लाह करेंगे इंशाअल्लाह ताला।
ہم شکر گزار ہیں. ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں کہ عیب بتلائے جائیں تو ناک بھوں چڑھائیں، نہیں، بلکہ ایک مرد مومن کا یہ حوصلہ ہونا چاہیے کہ جب اسے اس کے عیب سے واقف کرا جائے تو اس کا شکریہ ادا کرے. تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، تو یہ بہشتی زیور جب لکھی گئی، اب دوسرے حنفی مولوی جو تھے دوسرے ڈپارٹمنٹ کے، یعنی یوں سمجھے بی گروپ والے، انہوں نے کہا کہ تم کیوں پیچھے رہو. انہوں نے ایک بہشتی زیور لکھی جس کا نام لکھا سنی بہشتی زیور. کیا نام لکھا؟ ہاں، یہ ایک اصلی یہ بہشتی زیور مدنی یا گوہری یا اختری بہشتی زیور، یعنی اس کے بھی مختلف نام ہیں. تو یہ آیا سنی بہشتی زیور. یہ بھی مولانا مفتی محمد خلیل خان برکاتی کی کتاب ہے. فرید بک اسٹال 40 اردو بازار لاہور 2، فون نمبر اتنا ناشر ہیں اس کے. انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے اور یہ سنی بہشتی زیور کے نام سے. یعنی اب یہ سنی ہو گئی تو یہ کون سی بہشتی زیور ہو گئی؟ یہ دونوں بھائی ہیں، یہ دونوں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں بیچارے، لیکن آپس میں لڑ رہے ہیں اور آپس ہی کے اندر پٹ رہے ہیں. یہ انہوں نے بہشتی زیور لکھی تو انہوں نے سنی بہشتی زیور لکھی. المہم میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ان میں بھی بڑے عجیب و غریب چیز ہیں. ان کا عقیدہ کہیں کہیں بالکل سیم ہے اور کہیں تھوڑی بہت مخالفتیں ہیں اور تھوڑی بہت جو ہے بزرگان دین اور چشتی اور قادری اور نقشبندی کے تعلق سے تو یہ سارے کے سارے ایک ہیں. لیکن اب یہاں میں بتاؤں ایک عقیدہ ایصال ثواب کا، مثال کے طور پر اولیاء اللہ کے ایصال ثواب کا یہ سنی بہشتی زیور میں لکھتے ہیں کہ اولیاء اللہ کو ایصال ثواب نہایت ہی موجب برکات اور امر مستحسب ہے. اسے عرفاً براہ ادب نظر و نیاز کہتے ہیں. ایصال ثواب کو کیا کہتے ہیں؟ نظر اور آپ لوگ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو میری بات کو؟ ماشاءاللہ بڑے غور سے سن رہے ہو. ابھی تک تو آپ نعت میں ڈوبے ہوئے تھے. معذرت کے ساتھ ہمارے بھائی نے بڑی اچھی نعت پڑھی، بڑی پیاری آواز. اللہ تعالیٰ ان کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مزید ہم سب کے دلوں کے اندر اللہ معجزن فرمائے. آمین یا رب العالمین. لیکن وہی بات ہو گئی کہ آب زمزم کو انہوں نے جو ہے کیا کہتے ہیں جس بوتل میں رکھنا تھا اس بوتل میں نہیں رکھی، شراب کے پیالوں میں انہوں نے پیش کیا آب زمزم کو. بھائی نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کسی گانوں کے طرز کی ضرورت نہیں. آپ کہیں گے ربانی صاحب بھی گانوں کے جانتے ہیں، کیوں؟ ہم اسی دنیا میں رہتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم ہے. ہم اپنے کان بند کر کے روڈوں پہ چلتے ہیں، آنکھوں کو بند کر کے چلتے ہیں. نہیں بھائی، ہم بھی ہندوستان کی گلیوں میں سے گزرتے ہیں، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں کون سی طرز کہاں جا رہی ہے. اب یہ حضرت جو طرز پڑھ رہے تھے، اعوذ باللہ، اس سے تو میں سمجھتا ہوں یہاں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں 80% لوگوں کے دماغ وہیں فلم کے پردوں پہ گھوم رہے ہوں. ہے کہ نہیں ہے؟ ایسی نعت نہ پڑھا کریں، ہمارے مجلس کا تقدس خراب ہوتا ہے. ہم لوگ بڑے کھرے لوگ مشہور ہیں اور معروف ہیں کہ ہم اس نغمگی اور اس موسیقیوں کے دلدادہ نہیں ہیں. الحمدللہ ہم محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا کل اثاثہ اور سرمایہ سمجھتے ہیں اور اتباع نبی ہمارا یہ ترے امتیاز اللہ کے فضل و کرم سے ہے. تو نعت پڑھنا یہ غلط نہیں ہے، نبی کریم اور اچھی آواز میں پڑھنا یہ بھی غلط نہیں ہے، لیکن اسے کسی پھٹیچر کی اور زنخوں کی اور گانے بجانے گویوں اور میراسنیوں کی طرز کے اوپر لے جا کے پڑھنا، یہ بہرحال جو ذہن کے اندر تقدر اور فساد پیدا کرے اور انسانی دماغ کو کہیں اور غلط روش کے اوپر لے جائے، بہرحال وہ روش نہیں ہونی چاہیے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو معذرت کے ساتھ آپ بات آئی تو میں نے بتا دی ہے تاکہ یہ بھی سمجھ میں بات آ جائے. اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی کو جزائے خیر دے اور تکلیف نہیں ہونی چاہیے. حق ہے، حق ہے، اس کو الحق و حق و یتبع، حق اس بات کا زیادہ مستحق ہے کہ اس کی اتباع اور پیروی کی جائے. وہ چاہے ہمارا بھائی ہو، ہمارا باپ ہو، ہمارا مولوی ہو، غلط کرے گا تو غلط کہا جائے گا، صحیح کہے گا تو صحیح اس کی پذیرائی کی جائے گی انشاءاللہ تعالی. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان نظر و نیاز کہتے ہیں جیسے بادشاہوں کو نظر دی جاتی ہے. اس میں خصوصاً سیدنا غوث اعظم جیلانی بغدادی کی فاتحہ، جسے عرف عام میں 11ویں شریف کی فاتحہ کہتے ہیں، نہایت عظیم برکت کی چیز ہے اور نیاز کا کھانا سب کے لیے ہے. عرس اور قرآن خوانی، فاتحہ خوانی، نعت خوانی، واعظ اور ایصال ثواب، سب مزارات پر مسلمانوں کا جمع ہونا، شیرنی وغیرہ تمام حاضرین میں تقسیم کرنا، یہ بے شک جائز اور باعث اجر و برکات. اب آپ سنائیں، یہ بہشتی زیور ہے، یہ اور وہ بھی سنی بہشتی زیور. کون سا؟ سنی بہشتی زیور. انہوں نے ایک پمپ آگے ایک ہاتھ لگایا ہوا ہے دم چھلا، لیکن میں کہتا ہوں یہ سب بدعتی بہشتی زیور ہے.
یہ ڈپلیکیٹ بہشتی زیور ہیں، یہ اصلی بہشتی زیور بولو نہیں ہیں، یہ سب ڈپلیکیٹ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر کر کے انہوں نے امت کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ جنتی، اللہ کے نبی جنتی، اللہ کے نبی کے صحابہ جنتی بہشتی، یہ نہ عرس کرتے تھے، نہ میلے کرتے تھے، نہ نیاز اور فاتحے کرتے تھے، لیکن انہوں نے نیاز اور فاتح، اور یہی مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نے بھی فاتحے کے طریقے اور نیاز کے طریقے اس کے اندر بتائے ہیں، جو انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑی دیر میں آپ کی خدمت میں اس کو رکھنا چاہوں گا انشاءاللہ، اور آپ سنیں۔ المہم تو اس طرح سے یہ کتاب بڑی پذیرائی حاصل ہوئی، اور اس پذیرائی کی پاداش میں بہت سارے ہماری مائیں بہنیں، بالخصوص عورتوں کے نام پر اس کو دیا جاتا ہے، لیکن اس میں زیادہ تر مسائل عورتوں سے زیادہ مردوں کے نظر آتے ہیں، اور عجیب و غریب باتیں جو مردوں سے متعلق ہیں وہ اس کتاب کے اندر لکھی گئیں، جبکہ عورتوں سے اس کا کوئی تعلق اور اس کا کوئی واسطہ نہیں۔ اور یہ عجیب و غریب حکیم الامت کی بات رہی ہے کہ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ کس طرح سے انہوں نے اس بات کو اس کے اندر جگہ دی۔ شرم و حیا بھی، حیا سوز مسائل جن کو کہتے ہوئے آدمی کی زبان لڑکھڑائے، پڑھتے ہوئے پتہ نہیں کیا ہوگا، اور عمل کرتے ہوئے اللہ اکبر، میں سمجھتا ہوں وہ ڈوب مرنا چاہیے اس کو۔ اب یہاں بعض لوگ کہتے ہیں کہ مسئلہ ہے، بیان کر دیا گیا تو کیا مشکل ہے؟ میں کہتا ہوں کہ ہم اس منہج کے ماننے والے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس منہج کو ہمیں بتلایا ہے، اور صحابہ نے جس مذہب پر عمل کیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح مسلم کے مقدمے میں آتا ہے، امام مسلم نے اس بات کو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس واقعے کو ذکر فرمایا، اور وہ یہ ہے کہ ان کے پاس جب کوئی شخص آتا اور کہتا کہ امام یہ بتلاؤ کہ یہ واقعہ ایسا، یہ مسئلہ ہے، اس مسئلے میں آپ کا کیا خیال ہے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حدیث ہے، یا قرآن کی کیا دلیل ہے، تو وہ پوچھتے احدث ھذا الامر، کیا یہ واقعہ رونما ہو چکا ہے؟ اگر وہ کہتا ہاں تب مسئلہ بتاتے، اگر کہتا نہیں تو کہتے کہ جاؤ جب یہ واقعہ ہو جائے تب آ کر کے پوچھنا۔ اگر مگر لگا کے شریعت کو خواہ مخواہ شریعت سازی نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ مسئلے چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ فقہ ابو حنیفہ کا جو فقہ ہے جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کیا گیا، امام صاحب میں کہتا ہوں یہ 18 جلدیں موٹی موٹی کتابیں، اور اس کے اوپر باریک حاشیے چڑھا کر امام صاحب کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ان مسئلوں اور ان فتووں سے کوئی تعلق نہیں۔ اب یہ بھی حنفی ہیں، مجھے بتاؤ کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کبھی کسی عرس میں جاتے تھے، میلہ ٹھیلا کرتے تھے؟ مزاروں کے اوپر امام صاحب، یہ جو بزرگان دین کے نام پر ہمارے بر صغیر کے اندر جو تجارت ہو رہی ہے، بزرگوں کی ہڈیوں کے اوپر جو بزنس ہو رہی ہے، کیا اس کے اوپر امام صاحب رحمۃ اللہ جاتے تھے؟ آج جو یا غوث یا خواجہ ان کی نظر نیاز امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ جانتے تھے، مانتے تھے؟ یہ تو کہاں امام صاحب اور کہاں یہ لوگ، آئین سرا وین سریا والی بات ہے، کہاں راجہ بھوج اور کہاں گنگما تیلی، امام صاحب کا نام لے کر کے یہ اس طرح سے امام صاحب کی طرف اپنی نسبت کر کے اپنے آپ کو سرخرو بننا چاہتے ہیں کہ دیکھو ہم اس امام کے ماننے والے ہیں جو امام اعظم ہیں، جو بہت بڑے امام ہیں، تو ہم ان کے مقلد ہیں۔ نعوذ باللہ، میں کہتا ہوں یہ ایسی ہی بات ہے جیسے رافضی اور شیعہ یہ حضرت حسین اور حضرت حسن اور حضرت علی یا اہل بیت کا نام لے کر شرک اور کفر کرتے ہیں، اور بدعات اور کفر کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، اور دیگر صحابہ کے اوپر تبرے کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ امام حسنین جو ہیں، حضرت علی، فاطمہ الزہرا، اہل بیت اگر جنت میں جائیں گے، اور انشاءاللہ جنت میں جائیں گے، لیکن کیا یہ رافضی بھی ان کے ماننے کی وجہ سے ان کے ساتھ جنت میں جائیں گے؟ میں کہتا ہوں لات مار کے بھگا دیں گے، رافضیوں اور شیعوں جاؤ جہنم میں۔ ہم نے ابو بکر کو گالیاں دینے کا حکم نہیں دیا، عمر فاروق اعظم پہ تبرے کسنے کا حکم نہیں دیا، ہم نے حضرت عثمان کو جھوٹا یا مکار نعوذ باللہ کہنے کا، ہم نے اقربا پرور کہنے کا حکم نہیں دیا تھا۔ ہم ان کی عزت کرتے تھے، لیکن ان کے ماننے والے تمام صحابہ کرام کو منافق اور تمام صحابہ کرام کو چور، اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نہ جانے کیا کیا بکتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف دعویٰ کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، بلکہ دعویٰ ہر ایک کرتا ہے۔ جیسے کہ عربی میں شعر کہا جاتا ہے کہ کل یقر بلیلہ ولیلہ لم تقر، کیا ہے وہ شعر ہے کہ ہر کل یدعی بلیلہ وسلم بلیلہ ولیلہ لا تقر لہم بذالک، یعنی ہر ایک لیلہ لیلہ چلا رہا ہے، ہر ایک عربوں نے ایک مثل کہی ہے کہ ہر ایک لیلہ چلا رہا ہے کہ میں لیلہ تک پہنچ گیا، اور لیلہ انکار کر رہی ہے کہ مجھ تک کوئی پہنچا ہی نہیں، میرا کسی سے وصال ہی نہیں ہوا ہے۔
تو ایسے ہی بات ہے کہ ہر ایک لیلا کی محبت میں ڈوبا ہوا، ہم لیلا کے عاشق، ہم لیلا کے عاشق، اور لیلا یہ سارے جھوٹے عاشق کو انکار کر رہی، یہ سب جھوٹے ہیں، یہ سب جھوٹے ہیں، میرا کوئی ایک ہوگا۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اسی طرح سے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو یہ تمام سب بدنام کرنے کی ایک سازش کری گئی، اور یہ مسائل امام صاحب نے ایک دفعہ دیکھا ایک آدمی کو قبر کے اوپر بیٹھا سر رگڑ رہا ہے، وہاں بیٹھ کے دعا کر رہا ہے۔ امام صاحب نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہا برسوں سے اس قبر والے کے پاس آ کر کے اپنے مدعا بیان کر رہا ہوں، یہ سن ہی رہا۔ کہا اس نے کبھی تمہاری مراد پوری کی؟ کہا نہیں۔ امام صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا رب کی قسم ہے قیامت تک تو سر رگڑتا رہے گا، تیرے پیشانی کی ہڈیاں گھس جائیں گی، لیکن یہ تجھے کوئی جواب دے سکتا؟ اور یہ اپنے آپ کو اہل سنت کہنے والے، یہ اپنے آپ کو دعویٰ کرنے والے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کے عاشق بزرگوں، یہ سب خرافات۔ تو عرض اور دوسری بات یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ مسئلے ہیں، مسئلے فقہی مسئلے ہیں، یہ فقہی مسئلے ہیں، اور ان مسئلوں میں کہیں کوئی بات ایسی ہو گئی ہے جو بتانا ضروری تھی، بتایا ہے ہمارے اماموں نے یا ہمارے علماء نے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جب واقعہ رونما ہوتا تب بتلایا جاتا، تب کوئی بات ہوتی۔ اگر مگر لگا کر شریعت بنانے کا حق تم کو دیا کس نے؟ کس نے دیا؟ کس نے دیا اس امت کے علماء کو شریعت سازی کا حق؟ اللہ نے دیا؟ رسول نے دیا؟ کس نے دیا؟ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، وہ کوئی اپنے آپ کو حکیم الامت کہے، کوئی آپ کو قطب الارشاد اور اولیاء کے کچھ بھی ہو، یاد رکھو، کان کھول کر کے سن لو، اس امت میں کسی کو شریعت سازی کا حق حاصل بولو نہیں ہے۔ ہمارا کام تبلیغ ہے، بلغوا ما انزل الیکم، تمہاری طرف جو اتارا گیا ہے اس کی تبلیغ کرو۔ اللہ کے نبی کا کام تبلیغ ہے، بلغ ما انزل الیک، اے نبی پہنچاؤ ان باتوں کو جو تمہاری طرف اتاری گئی ہے، اور اگر تم نے نہیں پہنچائی تو یاد رکھو، یہ اگر تم نے ہماری باتیں نہیں پہنچائی تو تم نے اگر اس میں کچھ کمی بیشی کی تو تم نے اللہ کی تبلیغ نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے نبی سے فرمایا کہ علیک البلاغ وعلینا الحساب، آپ کا کام میری باتوں کو کی تبلیغ کرنا ہے، حساب لینا میرا کام ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا میرا کام۔ ہم وارثین اگر نبی ہیں، اپنے نبی کے وارث ہیں علماء، تو ان کا حق یہ ہے کہ جتنا نبی نے چھوڑا ہے اتنا امت تک پہنچا دیں۔ امت بنے بگڑے اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے، ہمارا کام اصل دعوت کو آپ تک پہنچا دینا ہے، بھلائی کا حکم دے دینا ہے، برائی کو کھول کے بیان کر دینا ہے۔ آپ بنے بگڑیں اللہ تعالیٰ زیادہ جانتے ہیں، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، تم جس کو ہدایت دینا چاہو تم نہیں دے سکتے، اللہ جس کو ہدایت دینا چاہے۔ ہم یہ چاہیں کہ ہم ہی نبوت کا مقام لے کر کے اور لوگوں کو بہلانے پھسلانے کے لیے قصے، کہانیاں، مسئلے بیان کرتے پھریں، اگر مگر بیان کر کر کے امت کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ المہم میرے بھائیوں، بات لمبی ہے، نہ ہو جائے اس لیے اچھا بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں اس میں جو فحش مسائل ہیں اس لیے بیان کر دیے گئے تاکہ مائیں بہنیں اور ہمارے دوست احباب اور مسلمان بچ جائیں۔ میں کہتا ہوں کہ جب اور اچھا یہ کہا جاتا ہے کہ تم لوگوں کو اتنی موٹی کتاب میں صرف یہی چیزیں نظر آتی ہیں، صرف یہی چیزیں نظر آتی ہیں۔ ایک آدمی سے کسی نے سوال کیا کہ صاحب کوئی جماعت کہیں آئی ہوئی تھی، کہا صاحب معراج ربانی نے فضائل اعمال میں یہ باتیں بنی، تو اس نے کہا کہ خنزیر جب باغ میں جاتا ہے تو وہاں گو ہی ڈھونڈتا ہے، یعنی معراج ربانی خنزیر ہے اور فضائل اعمال میں گو ڈھونڈ رہا ہے۔ ہم نے کہا تو یہ تو اسی کی بات ہو گئی، اس نے مجھے خنزیر کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت زکریا صاحب نے فضائل اعمال میں گو کے پوتڑے بھی رکھے ہوئے ہیں وہاں پہ، وہ سارے کا سارا حق نہیں ہے بلکہ اس کے اندر بہت ساری چیزیں۔ مولانا محمد مکی صاحب جو حرم کے اندر درس دیتے ہیں، آپ حضرات کو معلوم ہے، جدے والوں کو ہے کہ نہیں، وہ بریدہ کے اندر جلسہ تھا، بریدہ میں جالیات میں جلسہ ہو رہا تھا، جلسہ ہوا تو کسی نے ان کو چھیڑ دیا کہ مولانا فضائل اعمال میں یہ واقعات ہیں، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو مولانا مکی صاحب نے کہا، محمد مکی صاحب نے جواب دیا، کہا کہ تم لوگ اس کے اندر پھول بھی تو ہیں، وہ پھول لو، کانٹے کیوں دیکھتے ہو؟ تو اس لڑکے نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ زکریا صاحب نے کانٹے بھی بوئے ہیں اس میں۔ تو مولانا چپ ہو گئے، کہنے لگے تم سے کون بحث کرے، چلے گئے۔ بعد میں بڑا لفڑا ہوا، بڑا شور ہنگامہ ہوا۔ المہم کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حق ان کی زبانوں پہ بھی ہے کہ اس کے اندر کچھ گند ہیں، تو میں کہتا ہوں وہ گند سے توبہ کرو نا، کاہے کو اس کو بانٹ رہے ہو، کاہے کو امت کے اندر سپلائی کر رہے ہو؟ بھائی قرآن اور سنت کی باتیں بیان کرو، بات ختم ہو جائے۔ کیا ضرورت ہے یہ تمام سب گندگیاں اور اپنی طرف سے گڑھ گڑھ کر کے اس کے اندر مسائل بیان کرنے کا؟ مثال کے طور پر
چند نمونے میں آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں. مختلف مسائل, جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتلایا, میرا مزاج یہ نہیں ہے کہ میں ان مسائل فقہیہ کے اندر داخل ہوں. میں عقائد کے اوپر ضربیں لگاتا ہوں کہ بد عقیدگی سے آدمی کو پہلے توبہ کرائی جائے. مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کے عقائد یا علماء دیوبند کے جو عقائد ہیں اس تعلق سے میری کافی کیسٹیں الحمدللہ موجود ہیں, اور کتابیں بھی بہت جلد انشاءاللہ ترتیب ہو کر آئیں گی انشاءاللہ, اور وہ ہمارے زیر بحث ہیں, وہ کتابیں زیر ترتیب ہیں انشاءاللہ. تو عقائد ہی کافی. اور میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ کسی کتے کو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کرو تو وہ حلال ہو سکتا کہ حلال ہو جائے گا. تو لیکن آج کی شب اس لیے منعقد ہوئی ہے کہ بہشتی زیور کا آپریشن کیا جائے. میں کہتا ہوں بہشتی زیور کا جو مصنف ہے اس کے ایمان اور عقیدے کی بات اگر ہم لے لیں تو ایمان اور عقیدے ہی کے اندر یہ نل ہیں. تو جب ایمان اور عقیدہ ہی درست اور صحیح نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آگے کیا بات بیان کی جائے گی. لیکن پھر بھی اصرار ہے تو میں چاہتا ہوں کہ آئیے وہ مسائل, دو طرح کے مسائل اس کے اندر خاص طور سے اس کے اندر موجود ہیں جس کی نشاندہی ضروری ہے. اور اس سے پہلے یہ بات میرے عزیزوں, میرے دوستوں اور بھائیوں, آپ اپنے ذہنوں میں کے اندر بٹھا لیں, ذہن نشین کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس دنیا کے اندر اس لیے بھیجا ہے تاکہ وہ اس کی عبادت اور بندگی کریں, اور حضرت اور نبیوں کا سلسلہ جاری فرمایا تاکہ ان انسانوں کو عبادت و بندگی کا ڈھنگ اور طریقہ بتلائیں. چنانچہ یہی وجہ ہے کہ انبیاء آتے رہے, توحید سب کا مشن رہا, لیکن شریعتیں سب کی مختلف رہیں, یہاں تک کہ آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس لیے بھیجا تاکہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بندگی کا ڈھنگ اور ہنر اللہ کے بندوں کو بتائیں. چنانچہ اللہ نے اسپیشل طریقے سے شریعت بھی آسمان سے نازل فرمائی تاکہ انہی شریعتوں کی, انہی احکامات کی اللہ کے نبی تبلیغ اور دعوت کرتے رہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو پسند ہی نہیں کرتا کہ اس کے بندے آپس میں اختلاف کریں, فرقہ بندی کریں, تقسیم ہو جائیں, بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ایک دیکھنا چاہ رہا ہے, ایک جماعت کی شکل میں دیکھنا چاہتا ہے. چنانچہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ, کہ اے لوگو یہ تمہاری جماعت بلا شبہ ایک ہی جماعت ہے. تمہاری جماعت, بولو یہ کس کا فرمان ہے؟ اللہ عز و جل کا فرمان ہے کہ تمہاری جماعت ایک ہی جماعت ہے, تم فرقے نہ بن جانا. وَأَنَا رَبُّكُمْ, اور میں تمہارا ایک رب ہوں, میں تمہارا تنہا ایک رب ہوں. فَاعْبُدْ فَاتَّقُونَ, تو ڈرتے رہنا, بچتے رہنا غلط باتوں سے اور مجھ سے ڈرتے رہنا. سورہ مومنون آیت نمبر 52. لیکن ایسا نہیں ہوا. ہر نبی کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد شیطان نے ان کے درمیان اختلافات پیدا کیے, اور اختلافات پیدا کیے گئے, فرقوں میں وہ امتیں تقسیم ہوئیں. یہ اختلاف اور فرقہ بندی منزل من اللہ جو شریعت ہوتی تھی ان شریعتوں میں تحریف کی وجہ سے ہوئی. اختلافات جو پیدا ہوئے پچھلی امتوں میں کیوں ہوئے؟ کہ جو شریعت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی اس میں تحریف, اس میں کمی بیشی کرنے کی وجہ سے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اختلافات سخت ناپسند ہے. لہذا جب بھی اختلاف پیدا ہوتا تو اس کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نبی کو اپنی دوسری شریعت اپنی نازل فرماتا, اور اثر نو نبی بھیج کر پھر امت کو اللہ اپنے بندوں کو ایک مرکز اور ایک سینٹر اور ایک پلیٹ فارم پہ لانے کا انتظام کرتا. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا کہ کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین, کہ پہلے سب لوگ ایک جماعت پر تھے. حضرت آدم سے لے کر کے اس کے بعد ساری دنیا کے لوگ ایک جماعت میں تھے, ایک ہی مذہب, ایک ہی دین سب کا تھا. پھر جب انہوں نے اختلاف کیا, یعنی ان میں کوئی فرقہ نہیں تھا, پھر جب لوگوں نے اختلاف کیا اور فرقے بنا لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ان کی اصلاح کے لیے, اللہ کے بندوں کی اصلاح کے لیے. وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ. سنو غور سے ذرا قرآن کی اس صداقت کو, اور اللہ تعالیٰ اس ہسٹری, اس اتہاس اور اس تاریخ کو کتنی وضاحت کے ساتھ بیان کر رہا ہے جو ہم سے پہلے دنیا کے لوگ گزر چکے, نبی گزر چکے, اور ان کی امتوں کی تاریخ اور ان کا مزاج اور ان کی طبیعت اللہ تعالیٰ بتلا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا ان کی اصلاح کے لیے بھی, اور ان نبیوں کے ساتھ
حق کے ساتھ کتاب نازل فرمائی اللہ تعالیٰ نے. کیوں نازل فرمائی؟ تاکہ وہ کتاب ان لوگوں کے درمیان ان باتوں میں فیصلہ کر دے جن میں وہ اختلاف کرتے تھے، جن میں وہ اختلاف کرتے تھے. اور یہ اختلاف بھی ان لوگوں نے جن کو کتاب دی گئی تھی، کیوں کیا اختلاف؟ انہوں نے آپس میں ضد اور ہٹ دھرمی میں آ کر کیا. نبیوں کے، رسولوں کے گزر جانے کے بعد ان کی امتوں میں اختلافات پیدا ہوئے. نبی کو پھر دوسرا نبی بھیجا جاتا، اللہ اس اختلاف کو مٹانے کے لیے کتاب دیتا ان کو. اور یہ اختلاف کیوں پیدا ہوتا تھا؟ تحریف کی وجہ سے. تحریف کیوں کرتے تھے؟ ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے کرتے تھے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے. اللہ نے فرمایا لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. ضد اور سرکشی اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے وہ اہل کتاب اختلاف کرتے تھے. اور ایسی حالت میں انہوں نے اختلاف کیا تھا جبکہ ان کے پاس کھلے دلائل پہنچ چکے تھے. نبی نے اپنا پیغام سب کچھ پہنچ، اس کے بعد انہوں نے اختلاف کیا. پھر جو لوگ ان دلائل پر ایمان لے آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے حکم سے اس امر حق میں جس میں وہ اختلاف کر رہے تھے راہ حق دکھلا دی. یعنی جو دلائل نبی لے کے آتا اس کے اوپر ایمان لاتے تو اللہ انہیں ہدایت دے دیتا سیدھے راستے کی. اور اللہ جس کو چاہتا ہے واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت دیتا ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 213. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اس وقت بھی دنیا کے اندر اختلافات اور دنیا شرک و کفر کے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی. ہر ایک اپنے آپ کو اللہ کا محبوب بندہ کہتا تھا. اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا اور فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، کہ اے لوگو تمہاری طرف جو تمہارے رب نے نازل فرمائی ہے اس کی اتباع کرو. ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور اس کے علاوہ ولیوں کی پیروی نہ کرو. قلیلا ما تذکرون، تم نصیحت کم ہی قبول کرتے ہو، تم نصیحت کم ہی قبول کرتے ہو. وہ شریعت جس کی پیروی کا ہمیں حکم ملا ہے وہ کون سی شریعت ہے؟ وہ دین اسلام ہے. اللہ رب العزت نے جسے کامل و مکمل فرمایا. اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام. وہ شریعت، اس شریعت کا نام کیا ہے؟ اسلام، جو اللہ کا پسندیدہ دین. اللہ نے فرمایا سورہ آل عمران آیت نمبر 19، اللہ رب العزت نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اے لوگو آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا، اپنی نعمت کو پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین ہم نے پسند کر لیا. وہ اسلام ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا ایھا الناس انی قد ترکت فیکم ما ان اعتصمتم به فلن تضلوا ابدا. اے دنیا کے لوگو میں تمہارے پاس دو چیزیں چھوڑ کے جاتا ہوں، جب تک ان دونوں چیزوں کو پکڑے رہے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. وہ کون سی دونوں چیزیں ہیں؟ کتاب اللہ و سنت نبیہ، اللہ کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. تو دین اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہے. یہ دین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ناقص رہا یا مکمل ہو گیا؟ بولو. یہ دین مکمل ہو گیا ہے. قرآن اور حدیث مکمل اور محفوظ ہیں اور الحمدللہ آج تک موجود ہیں. اب اس دین میں کمی بیشی نہیں کی جا سکتی. اللہ کے نبی نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. جو ہمارے لائے ہوئے دین میں کسی نئی بات کا اضافہ کرے وہ مردود ہے. وہ کون ہے؟ مردود ہے. لیکن افسوس صد افسوس امت مسلمہ میں سابقہ امتوں کی طرح، جس طرح سابقہ امتوں میں کچھ لوگ پیدا ہوئے اور انہوں نے دین کو بگاڑا اپنے نبیوں کے دین کو، ایسے ہی اس امت کے اندر بھی کچھ لوگ پیدا ہوئے اور انہوں نے قرآن و سنت کے نام پر ملاوٹیں شروع کریں اور انہوں نے اقوال الرجال، لوگوں کے اقوال اور قیاس اور فتوے کو مذاہب کا نام دے کر امت کے اندر رائج کیا اور دین اسلام کے مقابلے میں ان فتووں اور مسئلوں کی زیادہ اہمیت دی اور اس طرح اس امت کی اکثریت کو بھی ضلالت و گمراہی کے اندر لے جا کر ڈبو دیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا الا للہ الدین الخالص، خبردار ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، خالص دین، اصلی دین اللہ کے لیے ہے جس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے. اللہ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ.
اور یہ دین اسلام اللہ کی طرف سے ہے. جو اس اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین اختیار کرے گا وہ اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں فرمائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ, اور آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین, اے دنیا کے لوگوں تمہارے لیے میری سنت پکڑنا لازم ہے اور خلفائے راشدین جو ہدایت یافتہ ہیں ان کی سنتیں پکڑنا لازم ہے. وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ, اور اے لوگوں نئے کاموں سے, دین کے اندر نئے کاموں کے ایجاد کرنے سے بچنا. کیوں؟ اس لیے کہ کل محدثۃ بدعہ, ہر بدعت گمراہی ہے. اور ایک روایت میں ہے وکل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار, اور ہر گمراہی جہنم کے اندر لے جانے والی ہے. چنانچہ میرے عزیزو ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ مرنے سے پہلے, اے نبی کی امت کے لوگوں, اے میرے دوستوں اور بھائیوں, اے میری اسلامی ماں اور بہنوں, غور سے میری بات کو سنو کہ مرنے سے پہلے, موت آنے سے پہلے اس بات کی تحقیق کر لو, اس بات کو جانچ لو, اس بات کی تفتیش کر لو کہ کیا ہم اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ اسلام جو کہ صرف قرآن و حدیث میں مکمل اور محفوظ ہیں, کیا ہم اس پر عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اپنی منمانی آپ کی مرضی کی ضرورت نہیں. اللہ کو وہ عمل پسند ہے, وہ عبادت پسند ہے, وہ منہج اور وہ طریقہ, وہ عقیدہ اور وہ نماز, وہ بندگی پسند ہے جو آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں کر کے بتلایا اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے. اللہ کو وہی طریقہ, وہی عبادت, وہی منہج, وہی دین پسند ہے, اس کے علاوہ کوئی دین پسند نہیں ہے. تو یہ غور کر لو, سوچ لو کہ کیا تم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں لکھی گئی کہی گئی باتوں کے اوپر عمل کر رہے ہو یا لوگوں کے بنائے ہوئے خود ساختہ مذہب کے اوپر عمل کر رہے ہو. یہ بات ضروری ہے, تحقیق کر لو, کیونکہ شیطان تمہارے پیچھے لگا ہوا ہے. میرے عزیزوں, میرے دوستوں اور بھائیوں, یہ دعوت ہے ہماری اور یہ ہمارا پیغام ہے جو ہم اتمام حجت کے طور پر آپ تک پہنچا رہے ہیں. اب ذرا ہم اس نقلی بہشتی زیور کی طرف آتے ہیں اور حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کی تعلیمات کے متعلق ذرا دو تین باتیں دیوبند کے بڑے بڑے اکابرین کے تعلق سے کہہ کر کے میں آگے بڑھتا ہوں. مولانا محمد الیاس الذی لا یاتی منہ الا الیاس, وہ فرماتے ہیں, وہ اور مولانا نعمانی صاحب لکھنؤ کے, انہوں نے اپنی کتاب ملفوظات الیاس کے اندر صفحہ 58, 56, 69, 75 کے اندر انہوں نے یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ مولانا الیاس فرمایا کرتے تھے, جو تبلیغی جماعت کے بہت بڑے بنیاد مؤسس اور بانی ہیں, وہ کہتے تھے کہ حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا کام کیا ہے, بس میرا دل یہ چاہتا ہے کہ تعلیم تو ان کی ہو اور طریقہ تبلیغ میرا ہو. تعلیم, اے میرے تبلیغی جماعت کے بھائیوں, جس تعلیم کو لے کے تم نگر نگر ڈگر ڈگر چلت پھرت کر رہے ہو, یہ تعلیم مدنی تاجدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے, بلکہ تھانہ بھون کے اندر مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کی. مولانا الیاس جو اس جماعت کے بانی ہیں وہ فرماتے ہیں میرا دل یہ چاہتا ہے تعلیم ان کی ہو اور طریقے تبلیغ میرا ہو. یعنی یہ طریقے تبلیغ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نہیں ہے. اس طرح کہتے ہیں کہ اس طرح ان کی تعلیم عام ہو جائے. ارے ہم نبی کی تعلیم کے لیے مر رہے ہیں اور یہ اشرف علی صاحب تھانوی کی تعلیم کے لیے اتنی بڑی جماعت نکال دی انہوں نے, اسی تعلیم کو عام کرنے کے لیے اتنی بڑی جماعت نکالی گئی. کہتے ہیں کہ خاص طور سے یہ مضمون آج کل پھیلایا جائے. مولانا الیاس فرماتے ہیں کہ خاص طور سے یہ مضمون پھیلایا جائے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بتلایا جائے لوگوں کو کہ حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق بڑھانے, حضرت کی برکتوں سے استفادہ کرنے اور ساتھ ہی حضرت کی ترقی درجات کی کوششوں میں حصہ لینے اور حضرت کی روح کی مسرتوں کو بڑھانے کا سب سے اعلیٰ اور محکم ذریعہ یہ ہے کہ حضرت کی تعلیمات حقہ اور ہدایات پر استقامت کی جائے اور ان کو زیادہ سے زیادہ پھیلانے کی کوشش کی جائے. میں سمجھ آئی آپ لوگ؟ بولو, سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ زور سے بولو تاکہ میرا حوصلہ بڑھے کہ میں جو بات آپ تو ایک لفظ کی ادھر ادھر کا ہر پھر نہیں. یہ ملفوظات الیاس مولانا نعمانی صاحب, معلوم ہے کیا نام, مولانا منظور احمد نعمانی, اسی طرح بانی جماعت کی اس خواہش اور حکم پر اراکین تبلیغی جماعت پورا عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ انہیں اور توفیق عطا فرمائے. بولو آمین, بولو آمین. اور ہمیں کتاب اللہ
اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور اس کی نشر و اشاعت کی توفیق عطا فرمائے. آمین. قسمت کی بات ہے بھائی, ہے کہ نہیں؟ قسمت کی بات. ایک آدمی کسی کے ہاں مہمان ہوا تو وہ ذات تھا بیچارہ, اس کو نوکری تھی پائلٹ کی. پائلٹ جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو چھوٹے چھوٹے ہالٹ بنے ہوتے ہیں ٹرینوں کے, بڑے بڑے اسٹیشنوں کے ٹرینوں کے بیچ میں چھوٹے چھوٹے کمرے بنے, ہالٹ بنے ہوتے ہیں. وہ ایک چراغ لے کے رات کو یا دن میں ہری اور لال جھنڈی لے کے کھڑا رہتا ہے کہ نہیں؟ جب ٹرین گزرتی ہے تو اس کا کام ہے کہ وہ جھنڈی ہری دکھا دے. ٹرین گزر جائے, اس کی کوئی ویلو ہوتی ہے؟ وہ اپنے ٹائم پہ آتا ہے ٹرین کی اور دکھا دے. اتفاق سے ایک مہمان اس کے یہاں آیا. اب وہ بیچارہ غریب آدمی تھا, اس کو تو کچھ ضرور, اس کو وہ نہیں تھا کہ مطلب اب کیا مہمان کے سامنے اپنی بڑھ کرے. تو اس نے مہمان نے پوچھا کہ بھائی صاحب آپ کیا کرتے ہو؟ کہا کہ میں بہت بڑی نوکری کرتا ہوں. کہا کیا نوکری کرتے ہو؟ کہا میں بڑی بڑی ٹرینیں چاہوں جہاں چاہوں روک دوں. کہا ایسا؟ کہا اچھا راجدھانی ٹرین روک سکتے ہو؟ ہندوستانی بڑی تیز رفتار ٹرین راجدھانی ایکسپریس کہ راجدھانی ٹرین روک سکتے ہو؟ جبکہ وہ بہت 4-5 اسٹیشنوں پہ رکتی ہے, بقیہ 50 سینکڑوں اسٹیشن چھوڑ دیتی. ہاں. کہا اس چھوٹے سے ہالٹ پر جہاں کبھی کوئی لوکل ٹرین بھی نہیں رکتی یہاں بھی روک سکتے ہو؟ بولے یہاں بھی روک سکتے, کل دیکھ لینا. اب چنانچہ اپنے مہمان کے سامنے فخر ثابت کرنے کے لیے وہ گیا. اب